آج آذربائیجان میں اسی طرح خوشی، شادمانی اور مسرت کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں جیسے کبھی آج سے 30 سال پہلے آرمینیا والوں نے خوشیاں منائی تھی۔ آرمینیا والوں نے آج سے 30 سال پہلے آذربائیجان کے نگورنو کاراباخ پر ناجائز قبضہ کر کے وہاں سے آذربائیجان کے باشندوں کو بے دخل کر دیا تھا، جسے آذربائیجان ایک کڑی جنگ کے بعد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ نگورنو کاراباخ کی تاریخ اور آذربائیجان آرمینیا کے درمیان اصل میں تنازع تھا کیا؟ 15ویں صدی میں یہ علاقہ ترک قبائلی سرداروں کے زیر انتظام تھا۔ پہلے جنگ عظیم میں عثمانیوں کی شکست کے بعد نگورنو کاراباخ سلطنت برطانیہ کا حصہ بن گیا تھا۔ سوویت یونین کے قیام کے بعد خود مختار صوبہ نگورنو کاراباخ آذربائیجان سوویت ریپبلک کا حصہ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جوزف اسٹالن کو نگورنو کاراباخ سے دلچسپی نہیں تھی اور وہ اسے آرمینیا کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں ترکی اس پر قبضہ نہ جما لے، اس لیے اس نے نگورنو کاراباخ کو آذربائیجان کا حصہ بنا دیا۔ آذربائیجان پر روس کے قبضے کی دلیل و منطق بھی بہت خوب ہے۔ جب لینن سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے آذربائیجان پر قبضہ کیوں کیا ہے، تو موصوف نے جواب میں معصومیت سے ارشاد فرمایا کہ باکو سے نکلنے والے تیل کے بغیر تو روسی ریاست کی بقا ہی ناممکن ہے۔ سوویت یونین کے وقت تک تو معاملہ ٹھیک رہا، لیکن افغان جہاد کے نتیجے میں یونین کی تحلیل پر جب آذربائیجان کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو آرمینیائی نسل کے لوگوں نے نگورنو کاراباخ کے آرمینیا سے الحاق کا مطالبہ کر دیا۔ 1988 میں نگورنو کاراباخ اسمبلی نے آزادی کی قرارداد بھی منظور کر لی، جسے آذربائیجان نے فوری مسترد کر دیا۔ اسی کے ساتھ تاتار بھی میدان میں آ گئے۔ خون ریز تصادم میں کئی آرمینیائی اور تاتاری مارے گئے۔ نومبر 1989 میں روسیوں نے نگورنو کاراباخ کو آذربائیجان کا حصہ بنا دیا۔ نومبر 1991 میں ریپبلک آف آذربائیجان کے قیام پر نگورنو کاراباخ کی صوبائی حیثیت ختم کر کے علاقے کو وفاق کے زیر انتظام لے لیا گیا۔ اعلان کے ایک ماہ بعد آرمینیائی آبادی نے آزادی کے سوال پر استصواب رائے منعقد کیا، جس میں علیحدگی پسندوں کے مطابق غالب اکثریت نے آزادی کے حق میں رائے دی۔ تاتاریوں نے ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا اور آذری حکومت نے ریفرنڈم کے نتائج قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سے نگورنو کاراباخ اور آرمینیائی باشندوں کے درمیان ایک سرد جنگ جاری رہی اور اکثر یہ کشیدگی خون ریز جھڑپوں کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ آبادی پر حملوں میں جانی و مالی نقصان کے علاوہ ایک دوسرے کو ان کے مکانوں سے بے دخل کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا اور دونوں جانب ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ ستمبر میں شروع ہونے والی جڑبوں کے بعد آذربائیجان نے تقریباً ایک ماہ کی گمسان کی جنگ کے بعد نگورنو کاراباخ کا علاقہ آرمینیا سے آزاد کروا لیا ہے، جس میں اسے ترکی کی ہر قسم کی حمایت حاصل تھی، جبکہ پاکستان کی طرف سے سیاسی اور سفارتی سطح پر آذربائیجان کو حمایت حاصل رہی۔ ترکی نے، جس کے قفقاز میں علاقائی اہمیت حاصل کرنے کی خواہش ہے، تیل سے مالا مال اور ترکی بولنے والے آذربائیجان کا ساتھ دیا۔ ان کے اتفاق کی بنیاد آرمینیا سے متعلق بد اعتمادی ہے۔ انقرہ اکثر نگورنو کاراباخ کے معاملے میں آذربائیجان کے حق میں بیانات جاری کرتا رہتا ہے۔ پاکستان بھی آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے ہی ملک میں ترک قوم پرستوں کے ساتھ زیادہ اتحاد کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترکی آذربائیجان کے ساتھ پچھلے تنازعات کی نسبت بہت مضبوط ہے اور اسے آرمینیا کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اردوغان نے آرمینیا کو خطے میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ کئی اعلیٰ عہدیدار بھی باکو کے دفاع میں بات کرتے ہیں۔ صدر کے مواصلات کے محکمہ کے صدر فخر الدین الٹون نے ٹویٹر پر انگریزی میں لکھا کہ ہم آذربائیجان میں ہر قسم کی جارحیت کے خلاف اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ آذربائیجان یہ جنگ بڑی شان و شوکت سے جیت چکا ہے اور آرمینیا کا ناجائز قبضہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ آرمینیا کے لوگ جب اپنا سامان سمیٹنے وہاں پہنچے تو آج اس طرح ایک دوسرے کو گلے لگ کر رو رہے تھے جیسے آج سے 30 سال پہلے آذربائیجانی بے دخل ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگ کر رو رہے تھے۔ آرمینیائی باشندوں کا کہنا تھا کہ وہ جب واپس جائیں گے تو واپس جاتے ہوئے اپنے گھر بھی مسمار کر کے جائیں گے اور اگر ہو سکا تو اپنے مرنے والوں کی قبریں بھی اکھاڑ کر ساتھ لے جائیں گے۔ وہ اپنے وزیر اعظم سے بھی بددل تھے، یہاں تک کہ اس پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا۔ آذربائیجان نے اس کے لیے ایک لمبی جد و جہد کی ہے، قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن اس آزادی کے سامنے ان کی قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آذربائیجان نے دنیا کو پیغام دیا کہ اگر اپنے مقبوضہ علاقے دشمن سے واپس لینے ہیں تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے مسلح جد و جہد۔ مذاکرات اور ثالثی کے ذریعے انہیں کبھی واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اگر ہم بھی کشمیر آزاد کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں آذربائیجان کی طرح مسلح جد و جہد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ پچھلے 72 سال سے ہم دنیا کی ثالثی اور مذاکرات کی راہ دیکھ رہے ہیں
اور دوسری جانب کشمیری ظلم و ستم کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ کشمیر پہلے بھی جہاد کی برکت سے آزاد ہوا تھا اور مقبوضہ کشمیر بھی جہاد ہی کی بدولت آزاد ہوگا۔